فضیلت ایک پتہ چلی کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے۔ اب کیوں بھاگتا ہے؟ یا تو نفرت کی وجہ سے بھاگتا ہے کہ اس کو نفرت ہے ان کلمات سے، یا پھر وہ اس لیے بھاگتا ہے کہ اس پہ ایک روب اور دبدبہ اور ہیبت طاری ہو جاتی ہے، یا اس لیے بھاگتا ہے کہ ان کلمات اذان سے اس کو تکلیف اور اذیت ہوتی ہے، کیونکہ ہر ذکر الہی سے شیطان کو اذیت ہوتی ہے۔ ایک روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان کو اس سے ایسی ہی تکلیف ہوتی ہے جیسے کسی خارش زدہ شخص کو خارش سے اذیت اور تکلیف ہوتی ہے۔ جیسے کبھی کبھی ہمیں کھجلی ہوتی ہے نا جسم پہ مختلف جگہ، خصوصاً جب کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہو جائے کسی میڈیسن وغیرہ کا، کھجا رہے ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے کھجانے کے اندر، تو سرکار فرماتے ہیں جیسے خارش زدہ کو خارش سے اذیت ہوتی ہے، ایسے ذکر الہی سے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے، تو جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ اسی کو بنیاد بنا کر علماء اسلام نے بہت سو نے قبر پر اذان دینے کو جائز قرار دیا ہے۔ دیکھیں، اذان ہمیشہ نماز کے لیے بلانے کے لیے ہی نہیں ہوتی ہے۔ جب ہمارے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، سیدھے کان میں اذان، الٹے کان میں اقامت۔ اب یہ میں پورا تفصیل نہیں ذکر کر رہا ہوں کہ کس طرح دینی چاہیے کیسے نہیں، کہ ہمارا موضوع نہیں ہے، میں صرف سمجھا رہا ہوں۔ اب وہاں پر یقینی سی بات ہے کہ بچے کے کان میں اذان دینا وہ نماز کے لیے بلانے کے لیے تو نہیں ہے نا، یہ نماز وقت کی خبر دینے کے لیے تو نہیں ہے، بلکہ وہاں صرف ایک ذکر الہی کے طور پہ اذان دی جا رہی ہے، اور یہ ہمیں شریعت کی طرف سے اس لیے طریقہ بتایا گیا تاکہ بچے کے سماعت کان کے ذریعے جو پہلے پاکیزہ کلمات اس کے لاشعور میں جمع ہوں، اس کے حافظے میں جا کے جمع ہوں، وہ اللہ کا ذکر ہو تو اس کی ضرور اس کو برکات حاصل ہوتی رہیں گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں شریعت نے یہ تصور بھی دیا ہے کہ اذان کے ذریعے نمازوں کے اوقات کی خبر دو، اور یہ تصور بھی دیا ہے کہ بعض اوقات اذان دو لیکن وہاں پر نماز کے لیے بلانا مقصود نہیں ہوتا، صرف برکت کا حصول اور ذکر الہی کرنا اور دیگر اور مقاصد حسنہ اس کے پیچھے کار فرما ہوتے ہیں۔ تو ایسے اب اس حدیث کو بنیاد بنا کے علماء نے ارشاد فرمایا کہ اگرچہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مردے کو دفنانے کے بعد قبر پہ اذان کے بارے میں کوئی واضح کلمات نہیں ہیں، صحابہ کرام کا طریقہ بھی نہیں تھا، لیکن اگر کوئی اس کو لازم و ضروری سمجھے بغیر، اس کو لازم نہ سمجھے، ضروری نہ سمجھے، صرف اذان وہاں پہ اس لیے دے کہ ایک ذکر الہی کے طور پر دے اور یہ قصد ارادہ ہو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان وہاں تک بھاگ جاتا ہے دور جہاں تک اذان کی کلمات جاتے ہیں، جہاں تک اذان کی آواز جا رہی ہے، تو اس سے مردے کو راحت اور سکون ملے گا۔ اور کیوں راحت و سکون ملے گا، یہ کیوں ہمیں درکار ہے، ہم کیوں ایسا چاہیں؟ اس لیے کہ یہ دوسری حدیث ہے کہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب منکر نکیر مردے سے سوال کرتے ہیں مر ربو کا، تیرا رب کون ہے، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض اوقات شیطان وہاں پر آ جاتا ہے اور یوں اشارہ کرتا ہے کہ کہہ دے، تو مردہ دہشت میں ہوتا ہے تو بعض اوقات اس کو کہہ دیتا ہے کہ یہ میرا رب ہے۔ تو اب اگر اذان دی جائے گی تو شیطان وہاں سے دور بھاگ جائے گا اور منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں مردہ آسانی محسوس کرے گا۔ ایک روایت میں کہ ایک دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کہیں تشریف فرما تھے اور حالت غم میں تھے، غمگین سے تھے، سرکار تشریف لائے اور آپ نے ملاحظہ فرمایا تو آپ نے کسی کو کہا کہ علی کے کان میں اذان دو، اس لیے کہ اذان سے غم دور ہو جاتا ہے۔ اس سے دوسری روایت سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی غمگین ہے اس کے کان میں اذان دی جائے تو غم دور ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کہیں پر آگ لگ جائے تو اذان دو کہ اذان کی برکت سے وہ آگ بجھ جائے گی۔ یہ مختلف جگہ طبرانی وغیرہ کے اندر، بحیقی کے اندر روایات ہیں جو اکابری نے لکھی ہیں۔ اب ان سب کو ملا کے جو علماء اس کے جواز کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر قبر کے اوپر کھڑے ہو کر یعنی قبر کے پاس کھڑے ہو کے اذان دی جائے، مردے کو دفنا دیا، لوگ چلے گئے، ایک آدمی نے اذان دی، اس سے چند فائدے ہوئے۔ نمبر 1 آگ ختم ہوگی، نمبر 2 غم ختم ہوگا، نمبر 3 شیطان دور ہو جائے گا۔ اور انہی 3 چیزوں کی وہاں پر خاص طور پہ ضرورت ہے کہ مردہ غمگین ہوتا ہے، وحشت میں ہوتا ہے، مردہ ہو سکتا ہے گناہ گار ہو، آگ بھڑکا دی گئی ہو، یا منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں شیطانوں سے بہکائے، جب اذان دی جائے گی تو یہ برکات حاصل ہو جائیں گی۔ اب یہ جو آبجیکشنز ہیں کہ جی یہ ایک بدعت ہے، یہ تو پہلے ہوا نہیں تو ہم کیوں ایسا کریں، مثال کے طور میں بارہا اس کی مثالیں دے چکا ہوں کہ مسجدوں پر گنبد اور مینار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں نہیں تھے، یہ بعد میں ایجاد ہوئے ہیں۔
آج کون سے مکتبہ فکر کی مسجد ایسی ہے جس پہ گنبد اور مینار نہیں ہے؟ اسی طرح قرآن پاک پہ زبر زیر پیش آیات جہاں پہ ختم ہو رہی ہے وہاں پہ گول سا آیت کا نشان، وقف کی علامات، یہ پہلے نہیں تھیں، یہ سب بعد میں لگائی گئی۔ کون سا مکتبہ فکر ایسا ہے جو قرآن اپنے مطلب کسی کوئی ایسا ناشر ہے جو قرآن کو چھاپ رہا ہو اور ان علامات کو اس میں نہ لکھتا ہو؟ ایسی پہلے دور میں کوئی بڑے بڑے دارالعلوم تو نہیں تھے، دارالعلوموں کا سلیبس بھی نہیں تھا، ان کے لیے مختلف کتب کا انتخاب بھی نہیں تھا، ان کا سال کا شروع ہونے کا وقت مخصوص نہیں تھا، امتحانات کے لیے وقت مخصوص نہیں تھے، رزلٹ کے لیے وقت مخصوص نہیں تھے، ختم بخاری کے لیے وقت مخصوص نہیں تھا، دستار بندیاں وغیرہ نہیں ہوتی تھیں۔ یہ ہر مکتبہ فکر آج کر رہا ہے۔ جو علماء فارغ ہوتے ہیں انہیں مطلب ان علماء کو مخصوص سلیبس پڑھایا جاتا ہے، ان کے امتحانات ہوتے ہیں، پھر ان کی دستار بندی ہوتی ہے، انہیں باقاعدہ سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے، عالم کی سند دی جاتی ہے۔ یہ سب نئی چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے ہماری ہر مکتبہ فکر کی مسجد میں جماعتوں کے لیے اوقات مخصوص کر دیے گئے ہیں۔ ظہر اتنے بجے ہوگی، فجر کی جماعت اتنے بجے، عصر اتنے بجے، مغرب، عشاء، اور یہ ہر مسجد کے علیحدہ علیحدہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ علیحدہ ہونا ہی ثابت کرتا ہے کہ شریعت کی طرف سے تعلیم نہیں ہے، از خود ہم نے بنایا، ورنہ تو سب جگہ ایک جیسا ٹائمنگ ہوتی۔ اب یہ جو ہم نے جماعت کے لیے وقت مخصوص کر لیا، جو شریعت نے کبھی مخصوص نہیں کیا، اللہ کے نبی نے کبھی مخصوص نہیں کیا، صحابہ کرام نے مخصوص نہیں کیا، ہم نے فکس ٹائم رکھ لیا، یہ بدعت کیوں نہیں ہے؟ اور یہ کل بدعت دلالہ و کل دلالت فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے، تو کیوں پھر اس کے بارے میں کیوں نہیں کہا جاتا؟ یہاں پہ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں جی اس میں مصلحتیں ہیں، مسجد پہ گنبد اور مینار اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اللہ کے گھر کو دور سے پہچان لیا جائے، کوئی بے ادبی نہ کرے، قرآن پاک پہ اعراب اور وقف کے علامات اس لیے لگائیں کہ ہم اجمی لوگ ہیں، صحیح وقف نہیں کریں گے، معانی بدل جائیں گے، دارالعلوم اس لیے قائم کیے گئے ہیں تاکہ علم کی شمع روشن ہو، پھر اس کا ایک منظم نظام اس لیے بنایا گیا ہے کہ پھر بے ترتیبی ہوگی اور صحیح طریقے سے عالم تیار نہیں ہوں گے۔ جماعت کے اوقات اس لیے رکھ دیے گئے ہیں کہ تاکہ لوگ وقت کے اوپر ایک ٹائم کو ملحوظ رکھ کر زیادہ سے زیادہ تعداد میں جمع ہو کر جماعت میں شریک ہو سکیں، تو یہ اس میں مصلحتیں ہیں۔ تو ہم کہیں گے بہت اچھی بات ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک کام اللہ تعالیٰ کے رسول نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، نہ اللہ کے رسول نے حکم دیا، نہ صحابہ کرام نے حکم دیا، اس کام کو بھی صحیح مصلحت کی بنا پر ہم کر سکتے ہیں، ہم اسے شروع کر سکتے ہیں، ہم اس پہ استقامت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو پس معلوم یہ ہوا جب ایک ضابطہ قاعدہ سامنے آ گیا کہ کسی اچھے کام کی ابتدا کرنے کے سلسلے میں یا اس کو رائج کرنے کے سلسلے میں یا رائج نہ کیا جائے، انفرادی طور پہ اس کو اختیار کرنے کے سلسلے میں یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا تو ہم کریں گے ورنہ نہیں، صحابہ نے کیا تو ہم کریں گے ورنہ نہیں، اللہ کے رسول نے حکم دیا تو ہم کریں گے ورنہ نہیں، صحابہ نے حکم دیا تو ہم کریں گے ورنہ نہیں۔ سینکڑوں چیزیں میں نے آپ کو گنوا دی، نہ ان کے لیے حکم ہے نہ سرکار نے ایسا کیا۔ تو ہم نے صحیح مصلحت کی بنا پر جب ان چیزوں کے جواز کے قائل ہو گئے، اور میں کہتا ہوں بہت اچھے قائل ہوئے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو پھر اس قسم کے امور میں شدت کرنا اور بہت زیادہ مطلب لڑائی جھگڑے کی بنیاد رکھ لینا یہ صحیح نہیں ہے۔ جو کر رہا ہے وہ اس کو لازم و ضروری سمجھ کر نہ کرے، کرنا چاہیں کریں، ذکر الہی ٹھیک ہے، نہ کریں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اگر اذان نہیں دیں گے تو مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں ضرور اذان دینی ہے، غلط، اور کوئی کہے اذان نہیں دینی ہے، دینا ہی گناہ ہو جائے گا، یہ بھی غلط۔ درمیانہ راستہ اختیار کریں، جو صحیح راستہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ اور میں بارہا یہ گزارش کرتا ہوں اور عوام کو میں اس طرف متوجہ کرنا چاہوں گا کہ سینکڑوں چیزیں ایسی ہیں جو نئی ایجاد ہوئی ہیں اور ہر مکتب فکر ان کو اختیار کیے ہوئے ہے صحیح مصلحتوں کی بنا پر، لیکن ہمارا مزاج ایسا بن چکا ہے کہ جب ہمیں کسی چیز میں مصلحت نظر آتی ہے تو کوئی بدعت نہیں ہے، لیکن ہمیں صحیح مصلحت نظر نہ آئے، ہم اس کو نہیں سمجھ رہے صحیح بس، تو پھر وہ بدعت ہے۔ یہ اصول نہیں ہوتا بھائی جان، اس طریقے سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، انتشار پیدا ہوتا ہے اور امت بیچاری گمراہی کی طرف جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق۔ اللہ نے اذان کی فضیلت کو ان الفاظ میں ذکر فرمایا کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے شیطان وہاں تک دور، یعنی الفاظ یہ ہیں جب اذان دی جائے تو شیطان پیٹھ پھیر کر ہوا خارج کرتا ہوا بھاگ جاتا ہے تاکہ اذان کو نہ سنے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے یہ بھاگ جاتا ہے، اور پھر لیکن فرماتے ہیں جب اذان پوری ہو جاتی ہے تو آ جاتا ہے، حتیٰ کہ جب نماز کی اقامت کہی جاتی ہے تو پھر پیٹھ پھیر کے بھاگ جاتا ہے، حتیٰ کہ جب اقامت پوری ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے۔ پھر انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، یعنی جماعت شروع ہو گئی، وسوسے ڈالنا شروع ہو گیا،
کہ فلاں چیز کو یاد کر، فلاں چیز کو یاد کر، جس چیز کو وہ شخص پہلے یاد نہیں کر رہا تھا، حتیٰ کہ آدمی کو یہ یاد نہیں رہتا، پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کتنی رکعت پڑھی تھی۔ تو اس پر ہم کلام کر رہے تھے کہ قبر پر اذان دینے کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی صرف ذکر الہی سمجھ کے کرے، اسے سنت قرار نہ دے، اس قبر پر اذان دینے کو لازم و ضروری نہ سمجھے، اور صرف وہ فوائد حاصل کرنا مقصود ہوں جو اذان کی فضیلت کے سلسلے میں مردے کو حاصل ہو سکتے ہوں، تو پھر ذکر اذان میں کوئی حرج نہیں ہے، دے سکتے ہیں، لیکن اس کو لازم و ضروری نہ سمجھا جائے، اور اسی طریقے سے یعنی اس کو اذان دینے میں شدت اختیار نہ کریں، نہ اس کے منع میں شدت ہو۔ میں پچھلے پروگرام میں آپ کو تفصیلاً عرض کر چکا ہوں کہ بہت ساری نئی چیزیں، ہر وہ شخص جو کہتا ہے کہ جی یہ بدعت ہے، بدعت سے دور رہیں، وہ بھی ٹھنڈے دل سے غور کرے کہ وہ خود بہت سارے نئے امور کو اختیار کیے ہوئے ہوتا ہے، اس سے کوئی بچ ہی نہیں سکتا۔ اس دنیا میں اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں کسی بھی نئی چیز کو اختیار کیے ہوئے نہیں ہوں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ دین میں بھی نئی چیز ہوتی ہے، یعنی دینی امور میں، اور دنیا میں تو نئی چیزیں بہت ساری ہیں، اور یہ بعض اوقات ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم نئی چیز کے اوپر استقامت حاصل کریں، اگرچہ اللہ کے نبی نے خود نہیں کیا، اس کا حکم نہیں دیا، صحابہ کرام نے حکم نہیں دیا، صحابہ کرام نے خود نہیں کیا، لیکن ہزارہ مصلحتوں کی بنا پر ایسا ہوتا ہے۔ لیکن میں اس کا ضرور قائل ہوں، میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ حتی الامکان اگر کوئی کسی نئی چیز سے استفادہ کرتا ہے تو کبھی کبھار ہو جائے، بہت اچھی بات ہے، اسے اس انداز سے اختیار نہ کریں کہ ہماری آنے والی نسلیں اس کو دین کا حصہ سمجھنے لگیں، اور یہ سمجھنے لگے کہ اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو گویا کہ دین کا بہت بڑا حصہ چھوڑ دیا، اگر ہم چھوڑ دیں گے تو گناہگار ہو جائیں گے۔ اس انداز سے نئے امور کو اختیار کرنا یقیناً مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو اصل دین کا پتہ نہیں ہوتا، وہ ان نئے امور کو دین سمجھ کے اختیار کرتے ہیں، اور اتنی شد و مد کے ساتھ، اتنی استقامت سے اختیار کرتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں، اور اگر ان سے دلیل مانگی جائے کہ بتاؤ قرآن حدیث میں کہاں ہے تو وہ بتا نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے کبھی کبھار کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو الگ بات ہے، لیکن اتنا اس کا اہتمام کرنا، نئے عمل کا اتنا اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لینا کہ اور ضرورت بھی اتنی زیادہ کوئی نہ ہو۔ اب جیسے دارالعلوم ہے مثال کے طور پہ، ان کا اپنا سلیبس ہے، ان کے سال کے شروع ہونے کا ٹائم، پھر امتحان کا، پھر اختتام کا، ہم اس کو لگاتار ہی کر رہے ہیں اور ہر سال کر رہے ہیں، اور مسلسل یہ ہوتا رہے گا۔ اس کو ہم نے کتنی شد و مت سے اختیار کیا، لیکن ضرورت ہے، بہت بڑی ضرورت ہے۔ اس کے برعکس ہزارہ چیزیں ایسی ہیں جو نئی ایجادات ہیں، کسی صحیح مصلحت کی بنا پر ہوئی، لیکن کوئی اتنی زیادہ لازم و ضروری نہیں ہے۔ جب لازم و ضروری نہیں ہے تو پھر ان کو اس طرح اپنے معمولات کا ایک حصہ بنا لینا کہ ایسا لگے کہ یہ دین کا ہی ایک حصہ ہے، یعنی اصل قرآن و حدیث سے ثابت جیسے چیزیں ہوتی ہیں انہی کی طرح کا یہ معاملہ ہے، اور ہماری آنے والی نسلیں یہ نہ امتیاز کر پائیں کہ یہ اتنا اہم اور ضروری ہے یا نہیں، لیکن اس کو اہم اور ضروری سمجھ کے اختیار کر لیں، تو اسی سے پھر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تو بہت سمجھداری کے ساتھ یہ فیصلہ کرنا ضروری ہے کہ کون سا نیا ایجاد کردہ ہمارا معاملہ دین کی ترقی اور بقا کے سلسلے میں انتہائی ضروری ہے، اس پہ تو ہمیں استقامت کرنی ہی پڑے گی، لیکن اس کے علاوہ ہیں انہیں کبھی کریں اور کبھی جواز کے لیے چھوڑیں، اس کو لازم لگاتار نہ کریں، زندگی کا حصہ نہ بنائیں۔ یہ میرا اپنا ذہن ہے، کوئی اس سے اتفاق کرے یا نہ کرے ان کی مرضی ہے، لیکن اس کی خرابی میں نے یہ دیکھی ہے کہ جب اس قسم کے نئے امور کو بڑے اہتمام کے ساتھ، جو اتنے عزت ضروری بھی نہیں ہے، ہم اختیار کر لیتے ہیں، تو پھر وہ ایک دین کا سا حصہ بن جاتے ہیں، اور پھر جو اس میں خرافات پیدا ہوتی ہیں اور لوگ خرابی میں مبتلا ہوتے ہیں، اس سے پھر علماء بھی ان کو دور نہیں کر پاتے، اس لیے توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اب معلوم ہوا کہ جب اذان دی جاتی ہے، اب اذانیں تو سینکڑوں ہوتی ہیں، ایک مسجد میں اذان شروع ہوئی، ابھی وہ ختم پہ آتا ہے دوسری اذان شروع ہو جاتی ہے، پھر تیسری شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جہاں جہاں اذان کی آوازیں پہنچتی ہیں، شیطان وہاں سے دور بھاگ جاتا ہے۔ اس سے ہمارے